بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لا شریک ہے وہ رب جس نے ہم جیسوں کو اپنا محبوب بخشا، رہنے کے لیے پاکستان اور عمل کرنے کے لیے فرقان حمید۔ عزیز دوستو، آج کے اس ولاگ میں ہم ذکر کریں گے پی ٹی آئی کی جیت اور الیکشن کمیشن کی پرابلم، حکیم علی امین گنڈاپور کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی اور مخالفین کی شیہیں، اور اس کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے لیے تحریک انصاف کی سوچ بچار اور کچھ ناموں پہ غور۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے لیے جن ناموں پہ غور و فکر کیا ہے، ان ناموں میں علی محمد خان، شہریار افریدی، اسد کیسر جیسے نام سر فہرست ہیں، اور سپیکر کے لیے شندانہ گلزار صاحبہ۔ یہ وہ خان کے وہ سپاہی ہیں جنہوں نے، یوں تو خان کا ہر سپاہی خان کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے حاضر ہے، لیکن ان مجاہدوں نے، ان سپاہیوں نے وفا کی اخیر کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر تحریک انصاف کو نامساعد حالات کی وجہ سے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے اپوزیشن کے ناموں پہ بھی غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جس میں شیر افضل مربت، عمر ایوب اور لطیف کھوسا صاحب کے نام سر فہرست ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو مخالفین کے لیے بہت بھاری ہیں، ان میں کسی بھی نام کو وہ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جب سے علی امین گنڈاپوری کو خیبر پختونخوا کے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، تب سے مخالفین صرف خیبر پختونخوا میں ہی نہیں، پاکستان کے ہر صوبے میں بسنے والے پی ٹی آئی کے مخالفین کو مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ کسی بھی صورت پہ حکیم علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ کے منصب پہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ بہت کاری کا حکیم ہے، یہ وہ حکیم ہے جس نے کوئی مرض نہیں رہنے دینی، جس نے ایک بیماری کا جڑ سے اکھاڑنے کا علاج کرنا ہے۔ یہ وہ حکیم ہے جس کے سامنے کوئی بھی مریض آیا تو شفا یابی کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ جو ہی علی امین گنڈاپور کا نام سنا تو اس کے خلاف تمام کیس کھولنے کی تیاری شروع کر دی گئی، اس کو نوٹس بھیجنے شروع کر دیے گئے، اور میڈیا میں واویلا شروع کر دیا گیا کہ علی امین ایک ایسا غیر ذمہ دار شخص ہے، ایسے شخص کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے فلموں کی پروڈیوسر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب جیسے بہت بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اور اس پہ ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ ڈائن، وہ بچے خانی ڈائن، جس نے ہر جگہ پہ، ہر شعبے میں اتنا ان مچایا ہے، اتنی گندی زبان استعمال کی ہے، فوج کے خلاف ہو، وہ جوڈیشری کے خلاف ہو، وہ عوام کے خلاف ہو، وہ اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف ہو، اس کی زبان میں ایسے گندے تیر ہیں، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس ان سبھی لوگوں کی گندی فلمیں موجود ہیں۔ جب اس کو نامزد کیا گیا تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، اور جب علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا گیا تو تمام اپوزیشن کی چیخیں آسمانوں کو چھوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اتنا کاری کا حکیم پاکستان میں نہیں جو اپوزیشن کی تمام بیماریوں کا ایک ہی وقت میں علاج کر سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جیت اور الیکشن کمیشن کی پرابلم۔ عزیز دوستو، الیکشن والے دن تک، الیکشن ختم ہونے تک، الیکشن کمیشن کیا پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیوں کو، پاکستان کی ان تمام پارٹیوں کو جو پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں، یہ یقین ہی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ نکلے گا یا پی ٹی آئی کو اتنے بڑے مارجن سے جیت دلا دی جائے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بڑے آرام سے الیکشن 2024 کو مینج کیا ہوا تھا، بلہ چھین لیا گیا تھا، ان کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی تھی، کارنر میٹنگ پہ پابندی تھی، جھنڈا لے کر کے باہر نکلنے پہ پابندی تھی، انتخابی نشان کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں تھی۔
کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی. اتنی سختی میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے عوام نے اپنی کمپین چلائی اور کامیابی سے کمپین چلائی، اپنے مختلف حلقوں میں مختلف نشانات اپنے لوگوں کو از بر کروائے اور ان کو حفظ کروائے اور ان کو بتایا. یہ حکومتی پارٹی کے بہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جب 8 فروری کو الیکشن کلوز ہوا، رزلٹ آنا شروع ہوا، تو دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ پی ٹی آئی چھا گئی، ہر طرف آگے جا رہی ہے. اور جو پریزائڈنگ افیسر بھی تھے حلقوں میں، وہ بھی چونکہ عوام میں سے ہی تھے، وہ بھی اسی ہی عوام کا حصہ تھے، وہ بھی ایمانداری سے رزلٹ بنا کر کے فارم 45 بنا کر کے دیے جا رہے تھے. جب الیکشن کمیشن نے اور مخصوص حلقوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی واضح اکثریت سے جیت رہی ہے، اور انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پہ رزلٹ کا آنا بند کر دیا اور الیکشن کمیشن کو نئی ہدایات جاری کر دی. کسی بھی صورت پہ پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا. چونکہ اتنی دیر میں فارم 45 تو ہر الیکشن بوتھ سے نکل آئے تھے، وہ تو وہاں سے ایشو ہو چکے تھے. الیکشن کمیشن کے لیے ایک نئی پرابلم کھڑی ہو گئی کہ وہ کرے تو اب کیا کرے. ان فارم کو بدلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. جب اس نے اوپر سے ملنے والے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے پہلا قدم اٹھایا کہ اس نے ان فارم 45 کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جیب سے خود سے ہی فارم 47 بنا کر کے لوگوں کو کامیابی کے لیٹر ایشو کرنے شروع کر دیے، جو کہ بہت ہی بوگس اور ایسے طریقے سے بنائے گئے تھے جو ایک 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ فارم 47 لوگوں کے ہاتھوں میں گئے، جیتنے والوں کو اپنی ہار کی شکل میں ان کے پاس سامنے آئے، تو وہ دیکھتے رہ گئے اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بلنڈر ہے. الیکشن کمیشن کا کیا ہوا یہ بلنڈر آج تک الیکشن کمیشن سے سنبھالا نہیں جا رہا. وہ پریشان ہے کہ اس کو کور کرے تو کس طرح کرے. کچھ تو جمہوری قدریں ہیں جن کو پاس رکھنا بھی ضروری ہے. اسی اسرا میں وہ وکلاء حضرات جن کو الیکشن کمیشن نے جیتی ہوئی سیٹوں سے ہرا دیا تھا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے حلقے کے ووٹ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو ووٹ دیا تھا، ہمارے ووٹ کا کیا بنا؟ ہم نے آپ کو کامیابی دلائی تھی، ہماری کامیابی کدھر گئی؟ ان وکلاء نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھوک ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں اور اپنا مینڈیٹ واپس لینے تک یہ بھوک ہڑتال جاری رہے گی. اس بھوک ہڑتال میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ پاکستان میں جمہوریت کس طرح سے چل رہی ہے اور اس جمہوریت کو رن کرنے والے کیا کیا گل کھلا رہے ہیں. آج کا یہ ولاگ اگر پسند آیا ہو تو مجھے سبسکرائب بھی کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. شکریہ.